پاکستان کی فلمی تاریخ ایک جرنیل نے بھی اپنے آرڈر سے لکھی تھی۔ حالانکہ یہ مارشل لا کا دور تھا اور پاک فوج کے سربراہ اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے ایک انڈین اداکارہ کی التجا پر 1980 میں بھارتی فلم نور جہاں کی پاکستان میں نمائش کے خصوصی آرڈر کیے تھے۔ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایک فوجی سربراہ اپنے ہاتھوں سے اس بھارتی فلم کو پاکستان میں ریلیز کرنے کے آرڈر کر دے گا جو بھارت میں ناکام ہو چکی تھی۔ پردیپ کمار اور مینا کماری کی فلم نور جہاں 1967 میں ریلیز ہوئی تھی اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ فلم مغل اعظم سے زیادہ کامیاب ہوگی، مگر اس فلم کو بنانے والے پروڈیوسر شیخ مختار کی تو کمر ٹوٹ گئی۔ اس وقت شیخ مختار نے انڈیا کی مشہور اداکارہ پارا بیگم سے التجا کی تھی کہ وہ ان کی مدد کریں اور اس فلم کو پاکستان میں ریلیز کرا دیں۔ یہ بات شاید ہی کوئی جانتا ہوگا کہ بیگم پارا نے شیخ مختار کا مان رکھ لیا اور جنرل ضیاء الحق سے اپنے ذاتی تعلقات کو آزماتے ہوئے اس فلم کو پاکستان میں ریلیز کرایا، اور اس کے لیے وہ خود 1980 میں پاکستان آئیں۔ بیگم پارا دلیپ کمار کی بھابھی تھیں اور اداکار ناصر خان کی بیوہ تھیں۔ 1975 میں وہ انڈیا چھوڑ کر ایک بار پاکستان بھی چلی آئی تھی کہ یہاں کی فلموں میں وہ کام کریں گی، مگر یہاں سے ناکام لوٹ کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ فلم نور جہاں کی پاکستان میں ریلیز کے وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا اور میڈیا آزاد نہیں تھا، مگر اس کے باوجود نور جہاں فلم کے ریلیز پر پاکستان میں احتجاج ہوا اور سوال اٹھایا گیا کہ بیگم پارا کا جنرل ضیاء الحق سے کیا رشتہ تھا کہ وہ انڈین فلم پاکستان میں ریلیز کرانے پر مجبور ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس دور میں جو کیا سرائیاں کی جاتی رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کا وہ سب سے با اثر خاندان کون ہے جس کا بیٹا پاکستان کا طاقتور ترین قانون دان اور سیاست دان تھا اور وہ بیگم پارا کا بہنوئی تھا۔ ہر حکمران اس نوجوان کا محتاج ہو جایا کرتا تھا۔ بیگم پارا جہلم میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد احسان الحق پیشے کے لحاظ سے جج تھے۔ بیگم پارا نے جب فلمی دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا تو کافی شور شرابہ ہوا، چونکہ اس زمانے میں فلمی اداکاروں کا پیشہ شرفا کے لیے شان نہیں تھا۔ اس لیے جب ایک معروف جج کی بیٹی کے فلمی دنیا میں داخلے کی خبر آئی تو لوگوں نے اس کو بڑا سکینڈل بنا دیا۔ خود بیگم پارا کے والد بھی فکر مند ہوئے، مگر چونکہ گھر والوں کا احساس تھا کہ بیگم پارا کو اس کے ارادوں سے باز رکھنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے ہلکے پھلکے احتجاج پر اکتفا کیا اور اس کے راستے میں بھی حائل نہ ہوئے۔ بیگم پارا اس دور میں پینٹ شرٹ پہنا کرتی تھی۔ ان کے بھائی کی شادی غیر مسلم اداکارہ سے ہوئی تو بیگم پارا کے خوابوں کو تعبیر مل گئی اور وہ پہلی مسلمان اداکارہ تھیں جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے بولڈ شوٹ کرا کے میگزین میں اپنی بےہودہ تصاویر چھپائیں تو ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ اس دور کے نوجوان بیگم پارا کی تصویریں اپنے پرسوں میں چھپا کر رکھتے تھے اور آہیں بھرا کرتے تھے۔ مشہور فلمی صحافی زاہد عکاسی اکثر ہمارے پاس نمایاں وقت میں آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار یہ بات مجھے بتائی تھی کہ جنرل ضیاء الحق بیگم پارا کے دور کے رشتہ دار تھے۔ زاہد عکاسی نے اس پر لکھا بھی تھا کہ مارشل لا کے دوران ہی بمبئی سے بیگم پارا اپنے دوست شیخ مختار کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ وہ جنرل ضیاء الحق کی قریبی عزیزہ تھیں، شاید کزن ہوں گی۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے شیخ مختار کی فلم نور جہاں ریلیز کرانے کی سفارش کی تھی، جو جنرل ضیاء الحق نے مان لی تھی اور خصوصی اجازت نامہ کے تحت فلم نور جہاں کو ریلیز کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیگم پارا کا خاندان جلندھر میں رہتا تھا، جبکہ جنرل ضیاء الحق بھی اس دور میں جلندھر میں رہتے تھے، اس لیے دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب آ گئے، مگر اس روایت کی کوئی مستند سند نہیں ہے۔ یہ شیخ مختار کون تھے جن کی خاطر بیگم پارا نے تاریخ کا ایک انہونا قدم اٹھایا اور پھر پاکستانی فوج کے سربراہ اور صدر پاکستان نے بھی ایک انہونا قدم اٹھاتے ہوئے فلم کو پاکستان کے اندر ریلیز کر دیا تھا۔ شیخ مختار اپنے دور کے نامور اور اداکار، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے۔ ان کا قد 6 فٹ 2 انچ اور جسم بھاری تھا۔ اپنے قد و قامت کی وجہ سے انہیں ہندوستانی فلموں کا چنگیز خان کہا جاتا تھا۔ بیگم پارا نے ان کے ساتھ فلموں میں ہیروئن کے طور پر کام کیا تھا، اس لیے دونوں کے درمیان گہرے تعلقات تھے اور بعد میں یہی تعلقات بڑھاپے میں کام آ گئے۔ نور جہاں 1967 کی بالی ووڈ فلم ہے جسے شیخ مختار نے پروڈیوس کیا تھا اور اس کی ہدایت کاری اس وقت کے نامور ہدایتکار محمد صادق نے دی تھی۔ اس فلم میں مینا کماری اور پردیپ کمار کے علاوہ ہیلن نے کام کیا تھا۔ یہ فلم مغل بادشاہ جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں کی زندگی کی افسانوی عکاسی کرتی تھی۔ فلم کے گانے محمد رفیع اور آشا بھوسلے نے گائے تھے۔ شیخ مختار نے نور جہاں کو پروڈیوس بھی کیا، مگر ساتھ ہی اس میں ملکہ نور جہاں کے پہلے شوہر شیر افغان قلی خان کا کردار بھی ادا کیا تھا۔ شیخ مختار نے اس سے پہلے بھی کئی فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے بہن، روٹی، بھوک، استادوں کے استاد، ہم استاد ہیں، ہلاکو، چنگیز خان، برجو استاد، دو استاد، مسٹر لمبو میں کام بھی کر کے اپنا آپ منوایا تھا۔ شیخ مختار نے جب نور جہاں فلم پروڈیوس کی تو انہیں توقع تھی کہ یہ فلم مغل اعظم کی طرح ہٹ ہو جائے گی، لیکن ان کی فلم بری طرح فلاپ ہو گئی جس سے وہ مایوس ہو گئے اور ان کا دل ٹوٹ گیا اور اسی وجہ سے وہ پاکستان چلے آئے اور اس کے ساتھ ہی فلم نور جہاں کے وہ اصلی پرنٹس بھی ساتھ لے آئے تھے۔ وہ کراچی میں رہنے لگے تھے۔ اس عرصے کے دوران وہ اپنی بینائی کھو بیٹھے اور نابینا ہو گئے تھے اور پاکستان میں فلم کی نمائش سے 1 سال پہلے ہی کراچی میں 1980 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
शेख मुख्तार ने अपने इंतकाल से पहले खास तौर पर अपनी फिल्म रिलीज कराने के लिए बेगम पारा को पाकिस्तान बुलवाया था। बेगम पारा के पाकिस्तान में ताल्लुकात काफी मजबूत थे। लोग ये नहीं जानते थे, मगर ये हकीकत है कि बेगम पारा के बहनोई पाकिस्तान के एक ताकतवर शख्सियत थे। उनका नाम हफीज पीरजादा था, वही पीरजादा जिन्हें 1973 का आइन असेंबली में पेश करने का एजाज मिला था। पाकिस्तान के वजीर कानून, वजीर खजाना, वजीर सकाफत और वजीर तालीम भी वो रह चुके थे। जेड भुट्टो के वो इंतहाई काबिल इत्मीनान साथी थे। दोनों ने एक जमाने में बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस भी इकट्ठे की थी और पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई तो इस मीटिंग में भी हफीज पीरजादा उनके साथ थे। भुट्टो पीरजादा को सोना मुंडा कहकर पुकारते थे। बेगम पारा की बहन सादिया की शादी हफीज पीरजादा से हुई थी। हफीज पीरजादा के वालिद सिंध के वजीर आला रह चुके थे, जबकि उनका खानदान 4 नस्लों से बैरिस्ट्री के इम्तिहानात में पास करता आ रहा है। बेगम पारा के वालिद रियासत बीकानेर के चीफ जस्टिस थे, इसलिए पीरजादा के वालिद के साथ भी उनके मरासम थे। पीरजादा एक बाअसर पाकिस्तानी थे। जनरल जियाउल हक ने पीरजादा को मार्शल के दौर में जेल में भुट्टो के साथ ही बंद कर दिया था, मगर फिर हाँ कर दिया, मगर भुट्टो को जेल में ही रखा। बेगम पारा अपने बहनोई की मदद से भी पाकिस्तान में ताल्लुकात रखती थी और ये बात जनरल जियाउल हक भी अच्छी तरह जानते थे। आखिर में आपको बताते चलें कि 1981 में जनरल जियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्म नूर जहां की नुमाइश पर बहुत एहतजाज हुआ था। एक्टरों समेत सारी फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर आ गई थी। इस बारे में मारूफ सहाफ़ी खावर नईम हाशमी ने लिखा था कि कहा जाता है कि जनरल जियाउल हक की बेगम पारा के साथ दूर की रिश्तेदारी थी। कुछ सहाफ़ियों का कहना है कि जियाउल हक की बेगम पारा और शेख मुख्तार से रिश्तेदारी थी या दोस्ताना, ये तो इल्म नहीं, बस वो इस ताल्लुक को निभाने की जिद कर बैठे थे। फिल्म नूर जहां की नुमाइश के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री की तहरीक की क़यादत उस वक्त के नामवर अदाकार यूसुफ खान कर रहे थे। हालांकि यूसुफ खान बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी जनरल जियाउल हक के नजरियात के हामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कट्टर मुखालिफ थे। खावर नईम हाशमी ने यूसुफ खान और एक्टरों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने के लिए बड़ी जदोजहद भी की थी और नेशनल सेंटर में एक तकरीब भी रुकवा दी थी। एक्टरों के शदीद एहतजाज के बावजूद फिल्म नूर जहां की नुमाइश की गई और उसको कामयाबी मिल गई। हालांकि इंडिया में जब नूर जहां रिलीज की गई तो ये फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद ही दिल बर्दाश्ता होकर शेख मुख्तार पाकिस्तान में चले आए थे और उन्होंने अपनी फिल्म को पाकिस्तान के अंदर कामयाब करवा लिया।